الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن اس کے کچھ ضوابط ہیں، اصول و آداب ہیں، ان کو جاننا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر کے یہ چیز کارگر ثابت ہوگی، ورنہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والوں سے متعلق کچھ آداب ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ جیسے پہلی چیز یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے یہ کام، یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، جہل کے ساتھ نہیں یہ کام کرنا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نرمی اور آسانی کا معاملہ ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ مصالح اور مفاسد کی رعایت کرنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے عمل سے اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے سماج کے اندر، لہذا کوئی ایسا کام کرنا ہو تو مصالح اور مفاسد کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ ضوابط ہیں۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ کون سی چیز معروف ہے، کون سی چیز منکر ہے، اس کی تعیین شریعت کی جانب سے ہوگی، نہ یہ کہ سماج اور انسان کے اپنے خواہش سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہیں جن میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، اس میں جو ہے انکار کا عمل نہیں چلے گا۔ البتہ کوئی ایسا اختلاف ہے جو معتبر اختلاف ہے، دلائل کے ساتھ علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں راجح پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے۔ منکر کا ظہور ہونا چاہیے، منکر کو مٹانے کے لیے پہلے وہ عملاً اس کی موجودگی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ منکر واقع ہو چکا ہے، کرنے والے نے منکر کیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف سن کر کے یا صرف جو ہے احتمال کی صورت میں یہ قدم اٹھایا جائے۔ نہی عن المنکر کے کچھ مراتب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الی آخر الحدیث۔ تو اس میں سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے یہ کام کیا جائے، اور یہ کام ظاہر بات ہے کہ ہاتھ سے یعنی بزور بازو کرنے کی جو صلاحیت جس کو ہے، حاکم وقت ہے، ذمہ دار اعلیٰ ہے، اس میں حاکم بھی شامل ہے، قاضی شامل ہے، فوج ہے تو فوج کا کمانڈر شامل ہے، کوئی ادارہ ہے، تنظیم ہے تو اس کا جو ذمہ دار اعلیٰ ہے وہ ہے، گھر کے پیمانے پر گھر کا باپ یا گارجین ہے، یہ سارے لوگوں کو یہ پہلے درجے کا یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے یعنی اپنے اثر و رسوخ اور اپنی طاقت کے ذریعے منکر کو ختم کرے۔ دوسری چیز زبان کے ذریعے، یہ وہ لوگ کریں گے جو ہاتھ کے ذریعے نہیں کر سکتے، تو اچھی بات بول کر کے اور بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر کے، واعظ و نصیحت کر کے یہ کام کریں گے۔ دل سے نہی عن المنکر یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ آدمی دل میں برائی کو برا سمجھے اور اس کو بھلائی کے درجے میں نہ رکھے۔ آخر میں دو چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسی وقت ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں جب ہمیں کامیابی کا مکمل یقین ہو، نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کامیابی دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام وہ شخص کرے جو کلی طور پر پاک صاف ہو، پاک باز ہو 100%، نہیں، وہ اپنے کو بھی واعظ و نصیحت کرے گا اور دوسروں کو بھی کرے گا۔ اس کو سچائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ سب جو ہے فقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایک داعی کو ان سب چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے اس کا یہ عمل کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔